السلام علیکم. کیسی ہیں میری پیاری بہنیں ساری؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی. آج میں آپ کے ساتھ السی کے بیج یعنی فلیٹ سیڈ جو ہوتے ہیں اس کے استعمال، اس کے فائدے اور اس کو کتنی ڈوز میں ہمیں لینا چاہیے اور اس کا مطلب طریقہ کار کس ٹائم کے لیے، کس ٹائم جو ہے وہ فائدے مند ہے اور کس ٹائم وہ ہمارے لیے اس کا استعمال جو ہے غلط ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج سے تو آپ سبھی تقریباً واقف ہوں گے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جس طرح ہمارے یہاں ہمارے ملک میں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح ہم سب جو ہیں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن سے ہم سب لوگ ہی واقف تقریباً ہوتے ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں تو ان سب کے لیے میری کوشش ہے کہ میرے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. فلیکس سیڈ کے استعمال کا تو آپ یقین کریں کہ یہ اللہ پاک نے اتنی چھوٹی سی ایک جڑی بوٹی کے اندر، اتنے چھوٹے سے بیج کے دانوں کے اندر اتنے بے شمار فائدے رکھے ہیں کہ آپ یقین کریں، آپ اس کو پڑھیں گی نا تو آپ سوچیں گی ہم دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف کر دیں، تمام نعمتیں ایک طرف کر دیں اور اس کا استعمال ہم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں. یہ ہماری ہڈیوں کے لیے اتنا فائدہ مند ہے. ہڈیوں کا میں جو گرگرا پن پیدا ہو جاتا ہے یا ہڈیوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ہے، یا ہماری بیک بون کے اندر جو لیس گدا بننا کم ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ ہمارے جسم کے اندر PCOS میں مطلب کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا ویٹ نہیں بڑھ پاتا تو یہ اس کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہڈیوں کا بھربھرا پن دور کرتا ہے. اور سب سے پہلے تو ہمارا PCOS کی وجہ سے کے لیول کی وجہ سے جو ہمارا ویٹ جو ہمارا تیزی سے بڑھ جاتا ہے اور وہ کم نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو آپ یقین کریں اس کا صرف 1.5 ماہ کے استعمال میں جو ہے نا فلیکس سیڈ کے آپ جو ہے اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. کتنا مطلب مشکل ہوتا ہے PCOS کا وجہ سے لیول کی وجہ سے ویٹ کم کرنا، پر اللہ پاک نے جو ہے نا السی کے دانوں میں اتنی شفا دی ہے کہ اس سے ہم اس بڑھتے ہوئے وزن کو بھی کم کر سکتے ہیں. اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے. یہ نا دل، دماغ، جگر ان سب کو بہت قوت دیتا ہے. جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں، اسکول جانے والے بچے ہیں، ان کے تو اسپیشلی جو ہے نا السی کے بیج کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے. ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے اس کو بہت قوت دیتا ہے یہ. اور جو ہے کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ تو میں آپ کو اس کی ایک چیز بتاؤں کہ ہماری باڈی کے اندر اللہ پاک سب کو اس موذی بیماری سے، ہر دشمن کو، دوست کو، سب کو اللہ پاک اس بیماری سے دور رکھے. کینسر یا ٹیومر جیسے جراثیم جو پیدا ہوتے ہیں یہ وہ پیدا نہیں ہونے دیتا ہماری باڈی کے اندر جو ہے نا. اور اگر کسی کے اللہ نہ کرے یہ بیماری میں کوئی مبتلا بھی ہے تو یہ اس کو بھی کم کرتا ہے، اس جراثیم سے فائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتنے معمولی سے بے ضرر سے دانے. اور شوگر کے مریضوں کے لیے تو آپ یقین کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کرتا ہے ایک انمول تحفہ ہے یہ کہ شوگر کے مریضوں کے لیے اس میں کیونکہ فائبر زیادہ ہوتا ہے اور گلوکوز کا جو لیول ہے یہ اس کو کم کرتا ہے نا، تو بے حد مفید ہے. بس یہ کہ سب کا استعمال میں آپ کو لاسٹ میں اپنی ویڈیو کے بتاؤں گی کہ ہمیں کتنی کوانٹٹی میں اور کتنا اس کا استعمال کرنا ہے. اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں، بہت سے بچے انڈا نہیں کھاتے، کچھ بچے مچھلی پسند نہیں کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں الرجک پیشنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں گوشت سے کسی بھی چیز سے الرجک ہوتی ہے. تو آپ اس میں دیکھیں اس کی کوالٹی جو ہے اس میں ہائی کوالٹی کا پروٹین موجود ہوتا ہے. السی کے بیجوں کے اندر جو پروٹین ہے وہ ہائی کوالٹی کا پروٹین ہے جو گوشت کی کمی، انڈے کی کمی، مچھلی کی کمی، دالوں کی کمی، ان سب کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. یہ خون کی نالیوں کو اتنا آپ کی صاف کرے گا، اس میں کولیسٹرول نہیں جمنے دے گا، اس میں کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے وال جو ہوتے ہیں بلاکیج ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ صاف کرتا ہے. اتنی بڑی خوبی اللہ پاک نے ان چند دانوں میں عطا کی ہے. یا اللہ ہمیں صرف سمجھنے کی صلاحیت دے میرے مالک، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں. اس سے آپ سوچیں کہ مطلب بلاکیج جو ہمارے وال ہوتے ہیں باڈی کے کسی کے ہونے لگتے ہیں تو اس تک کو یہ ریموو کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور گڈ فیٹ بناتا ہے جسم کے اندر نا، اور خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے. اس کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے نا گرم تاثیر کے باوجود بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے. اب یہ ہے کہ تاثیر گرم ہے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا استعمال کیسے کریں کہ ہمارے دانے نہ نکل آئے. میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی آگے جا کے جو ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہونے سے مراد یہ وہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ بہت زیادہ ہم نے ڈرائی فروٹ کھا لیا گرم تاثیر ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. جن کو مطلب دائمی قبض رہتا ہے، اور بچے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، پیدائشی جیسے بچے ہوتے ہیں نا 6 ماہ کے بعد کے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی اگر جیسے قبض کی شکایت رہتی ہے، بڑوں کو، بوڑھوں کو دائمی قبض ہوتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، یقین کریں اس السی کے دانوں میں اس تک کی شفا ہے. یہ ایسی ڈائٹ ہے جس کو ہم ڈیلی روٹین میں شامل رکھنا چاہیے. اور اس کا استعمال جو ہے نا بس
کیا ہی کہنے، جب آپ استعمال کر کے جب اس کو اپنے روٹین میں لے کے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم تھے اور ہم نے کس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. یہ کیونکہ اس میں جو ہے پروٹین، فائبر، اومیگا 3 ایسڈ، وائٹامن B1 B6، آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، ان سب سے بھرپور اتنے ملٹی وائٹامنس جب ہمیں ان بے ضرر دانوں میں مل رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کے فائدوں سے ہم لوگ بھی مطلب اس کو فائدہ حاصل کریں، اور ہم کیوں مطلب میڈیسن کی طرف اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ ایک طرف آپ بیٹھ کے جو ہے نا، ایک طرف بہت زیادہ ملٹی وائٹامنس کے جو ہے نا ٹیبلٹس رکھتے ہیں، پہاڑ کی طرح رکھتے ہیں، اور ایک طرف چند دانے جو ہے نا اس کے السی ایسڈ کے رکھ دیں، سوری یہ السی کے بیج کے رکھ دیں. یقین کریے وہ مطلب 1000 گنا جو ملٹی وائٹامنس آپ نے رکھے، سپلیمنٹ رکھے، کئی مہنگی قیمت کے جو آپ نے کوالٹی کے، ہائی کوالٹی کے رکھے، اور یہ چند دانے جو ہے نا السی کے جو سستی سی حقیر سی معمولی سی رقم میں 50-100 روپے میں خرید کے لا سکتے ہیں، وہ ان سب کے برابر قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. تو ہم کیوں اتنا اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو اور ہم اپنی باڈی کو کیوں آرٹیفیشل چیزوں کا عادی بنائیں، ہم کیوں دیسی چیزوں کی طرف نہ آئے. ہمیں دیسی چیزوں کے استعمال میں بس ہمیں ایک بات یہ ذہن میں بٹھانی چاہیے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ استعمال کرتے ہیں، صحیح ڈوز کے ساتھ لیتے ہیں، تو آپ یقین جانیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اور اس کا اتنا آسان استعمال ہے، آپ یقین میں آپ کو بتاتی ہوں ایزیلی بالکل جو اس کا میتھڈ ہے، سب سے آسان طریقہ. ویسے تو بہت سے لوگ بہت سے طریقے بتاتے ہیں، پرسنلی جو میں خود بھی خواتین ہوں، بچے چھوٹے ہیں، بچوں کے ساتھ جو ہے نا کام کرنا، ہسبینڈ کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ڈیلی اس کے لڈو بنائیں یا ڈیلی اس کا ہم حلوہ بنا لیں یا یہ کر لیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور فلیور بھی جو ہوتا ہے نا میٹھا یا اس طرح کسی چیز میں کر کے دل بھر جاتا ہے. سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ السی کے بیج لیں، جتنی آپ کو کوانٹٹی میں، اگر آپ کا 2 ٹیبل اسپون ہے، 3 ٹیبل اسپون ہے، 4 ٹیبل اسپون ہے، آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیں، یا تو آپ ایک پاؤ السی کے بیج لے لیں، زیادہ سے زیادہ 250-300 کے آئیں گے. آپ لے کے اور اس کو گرائنڈر کر لیں اچھی طرح، جیسے ہماری اسپا گول کی بھوسی نہیں ہوتی، اس طرح کی شکل آ جائے گی. گرائنڈ کرنے کے بعد ایک جار میں آپ اس کو بھر کے رکھ لیں. اور اس کے بعد آپ کی جیسے بڑے ہیں نا، 10 سال سے جو بڑے لوگ ہیں، افراد ہیں، 10 سال کی عمر سے، چاہے وہ بچی لیڈیز ہے یا جینٹس ہے، 10 سال سے جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے اس کا استعمال ہے. ہاف ٹی اسپون کسی بھی ٹائم دن میں، ضروری نہیں آپ صبح نہار منہ لیں، دوپہر میں لیں، رات میں لیں، جس ٹائم پورے دن میں آپ کو یاد آ جائے آپ ہاف ٹی اسپون اس کو لیں، پانی سے پھاک لیں، جس طرح ہم نارملی ٹیبلٹ کھاتے ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ کو شوگر کا ایشو ہے تو یہ اس کے لیے فائدے مند ہو جائے گا، اگر آپ کو ہارٹ کا ایشو ہے تو اس میں پرابلم اس کو سالو کر دے گا. اگر آپ کا PCOS کی وجہ کے لیول کی وجہ سے ویٹ نہیں بڑھ رہا، آپ اس کی شکار ہیں، تو آپ کو یہ اس میں کارآمد ہو جائے گا. اگر ہماری آئز کا پرابلم ہے، آئی سائٹ ویک ہے، تو یہ اس کے لیے شفا یاب ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی موذی بیماری میں جگر کا یا کینسر کا یا ٹیومر کا کسی اس چیز کا شکار ہے تو یہ اس کے لیے فائدے مند ہوگا. ہر چیز کے لیے فائدے مند ہے. اتنے پیارے وائٹامنس، اتنا پیارے مطلب اس کے اندر کولیسٹرول، گڈ فیٹ، پروٹینز پائے جاتے ہیں. آپ یقین جانیں گے ہم کیوں اس کی افادیت سے دور پیچھے بھاگیں. پھر میں آپ کو ایک دفعہ اس کا استعمال دہرا دیتی ہوں. 10 سال سے بڑی عمر کے افراد کے لیے آدھا چائے کا چمچہ، جب آپ نے اس کو پاؤڈر کر لیا، فائبر کی شکل میں آ جائے گا، اسپا گول کی شکل میں آ جائے گا. اس کے بعد آدھا چائے کا چمچہ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کر لینا ہے. آپ چاہیں تو دودھ کے ساتھ کھا لیں، آپ چاہیں تو دہی میں ڈال کے کھا لیں، آپ چاہیں کوئی جوس پی رہی ہیں تو اس میں ڈال کے کھا لیں. کولڈ ڈرنک کے ساتھ نہیں لینا. کولڈ ڈرنک، جوس سے مراد میرا کولڈ ڈرنک نہیں ہے. جیسے کہ ہم جوس پی رہے ہیں، کوئی ٹینگ پی رہے ہیں، روح افزا پی رہے ہیں، نیمبو پانی پی رہے ہیں، کسی کے بھی ساتھ ڈال کے آپ استعمال کر سکتی ہیں. آدھا چائے کا چمچہ بڑوں کے لیے، اور بچوں کے لیے کوارٹر ٹی اسپون. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اور ایک آپ کو میں اس سے بھی آسان میتھڈ بتاتی ہوں. جب ہم صبح ناشتے کا پراٹھے کا آٹا گوندھ کے رکھتے ہیں نا اپنے گھر کے لیے، جیسے آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 6 پراٹھے آپ کے گھر میں بنتے ہیں، آپ اپنے پراٹھوں کا آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں. تو جب آپ آٹا گوندا کریں تو اس وقت اس میں ایک چمچہ جو ہے 1 ٹیبل اسپون آپ اس کا ملا دیں پراٹھے میں نا، السی کے بیج کا ملا دیں. 1 ٹیبل اسپون ملا دیں اور آٹا گون لیں. کوئی ذائقے میں فرق نہیں آئے گا، کسی چیز میں فرق نہیں آئے گا. ہاں اس کی جو پاور ہے، افادیت ہے اس پراٹھے کی اتنی بڑھ جائے گی کہ ماشاءاللہ سمجھ لیں آپ نے صبح ہی صبح مطلب اپنی ہائی
پروٹینز مطلب آپ نے غذا لے لی اپنی باڈی کے اندر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کا پراٹھا بنا کے کھائیں گے، ڈیلی کھانے لگ جائیں گے، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا انہوں نے کیا کھایا، روٹی کی صورت میں ان کے پیٹ میں وہ چلا گیا. چاہے آپ وہ چپاتی بناتی ہوں، چاہے آپ وہ پراٹھا بناتی ہوں، اس طرح بچوں کے پیٹ میں چلا جائے گا. اور نہیں تو آپ سمپل طریقے سے کھانا چاہتی ہیں، تو اگر خواتین ہیں تو وہ جینٹس ہے، خواتین ہے تو سمپل آدھی چائے کے چمچ جو ہم نے اس کا السی کے بیجوں کا پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ہم ڈیلی اس کو پانی سے کھا سکتے ہیں. اور بچوں کو کوارٹر، ٹھیک ہے، کوارٹر ٹی اسپون. اور امید کرتی ہوں میں آپ اس مشورے سے میرے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور یقین جانے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. میری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سب چیزوں کی نعمتوں سے جو ہے نا مالا مال کر اور شفا یاب کر. جتنا ہمیں ڈاکٹروں سے، اسپتالوں سے، دواؤں سے بچا سکتے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں بچائے. تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانوں کو اللہ پاک ان بیماریوں سے بچائے. اور جب ہم اپنی غذا کو صحیح پلان سے چلیں گے نا لے کے، تو مجھے اپنے رب کی ذات پہ، اس پاک پروردگار پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں ناجائز جو ہے نا آگے کسی ناگہانی آفت میں، بیماری میں مبتلا نہیں ہونے دیتے. چلو